العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، گزشتہ جمعوں سے آپ حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں. ہم کہاں، ہماری مجال کہاں، آپ کہاں، ہماری نگاہ کہاں، ہماری اوقات کہاں اور آپ کا شان کہاں. آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ تو دنیا کے اندر کوئی نہیں لگا سکتا. آپ کی شان کا، آپ کی قدر کا تو اللہ کو پتہ ہے. ہماری ذمہ داری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو مانیں اور آپ کے اسوہ پر عمل کریں اور آپ کی سیرت مطہرہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں. یہی اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی کا معیار اور آخرت کے دن اللہ نے اس معیار کو کامیابی کا ذریعہ فرمایا ہے. سیرت ایک بہت بڑا عنوان ہے اور سیرت انسان کی زندگی اور اس کی زندگی کے حالات کو کہا جاتا ہے. کسی دنیا کے بڑے کی زندگی کے حالات کو معلوم کرنا اور اس کے حالات بیان کرنا یہ تاریخ کہلوائے گا، اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی مبارک زندگی کے حالات کو معلوم کرنا یہ سیرت کہلوائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا شان اونچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک جتنا پڑھا اور جتنا علماء اکرام سے سنا، اس میں سے کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا. اور پچھلے جمعے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ساری دنیا کے اندر پہنچانے میں، کلمے کی دعوت دینے میں کن حالات اور تکالیف کا سامنا کیا. تو یہاں تک بات مکمل ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بڑے سانے آئے. ایک تو آپ کے چچا ابو طالب کا جدا ہو جانا اور آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا رخصت ہو جانا. اور اسی مرحلے میں 3 فتوحات ملی تھی. حبشہ کے بادشاہ کی تائید، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا. جب دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اعلان نبوت کے بعد جب 4 سال ہوئے اسلام کو خفیہ رکھا. اعلان نبوت کے بعد 4 سال اس تبلیغ کے مزاج کو خفیہ رکھا. پھر آہستہ آہستہ اس مزاج کو بڑھایا اور فرمایا میرا محبوب اب آپ کھلم کھلا اعلان کریں. جب اعلان ہوا تو کچھوں کی تائیدیں، کچھوں کی ناراضگیاں ساتھ ساتھ چلتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں
3.5 سال کا عرصہ مکے والوں سے سوشل بائیکاٹ کر کے ہر قسم کا لین دین، ہر قسم کے تعلقات، شادی بیاہ، غمی خوشی میں آنا جانا، لین دین اور ایک دوسرے کی دعوت میں آنا جانا بالکل ختم کر دیا تھا۔ اور یہ اعلان مکے کے سرداروں نے حرم میں آ کے کیا تھا کہ ہم نے ہر طریقے سے ہر طرح کا زور لگا لیا، ان کے مشن کو، ان کی تبلیغ کو نہیں روک سکتے، لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں، نہ لین دین، نہ راشن پانی، نہ دانہ پانی، نہ ان کی بیماروں کی عیادت کریں گے، نہ ان کے مروں کی جو ہے وہ جا کر تعزیت کریں گے، نہ ان کی خوشیوں میں شامل ہوں گے، ان سے تعلق ان کے خاندان سے، رشتوں میں، نعتوں میں کوئی نہیں رکھیں گے۔ تو یہ زندگی کا ایک دن نہیں، 3.5 سال کا عرصہ تھا جن مشکلات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہجرت کا جب 10واں سال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 1 سال پہلے آپ نے ارادہ فرمایا کہ مکے کے لوگ میری بات کو نہیں مانتے، گو کہ میرے رشتہ دار ہیں۔ آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا، اور طائف کی سرزمین آج بھی اور پہلے بھی سرخیز بھی تھی، سرسبز و شاداب بھی تھی، اور وہاں کی آب و ہوا مکے کی بنسبت ٹھنڈی تھی۔ اور آج بھی آپ تشریف لے جائیں، باغات کا ایک ذخیرہ اور ہریالی کا ایک بہت بڑا ماحول وہاں آپ کو ملے گا۔ اور پھر تھوڑا سا یہ طائف بہت بلندی کے اوپر ہے، اور وہاں پھر آپ کو موسم کی تبدیلی کا معیار بھی ملے گا۔ لیکن موسم کی تبدیلی کا معیار تو بدلا، آب و ہوا تو بدلی، لیکن کافروں کا مزاج نہ بدلا۔ سوچا تو یہ تھا کہ وہاں جا کر تبلیغ کروں گا۔ 3 سردار وہاں کے بڑے تھے، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام عبد لیل تھا۔ یہ 3 سردار تینوں بھائی تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ایک سے ملاقات کی۔ ایک نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا آپ کی میں بات نہیں سنتا، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اور ایک نے کہا کیا اللہ کو تجھے ہی نبی بنانا تھا؟ کیا تو آسمان پر چڑھے گا اور وہاں سے اپنے نبی ہونے کی دلیل لائے گا؟ کیا بیت اللہ کی دیوار پھٹے گی، اس میں سے کوئی نکلے گا اور وہ آ کر تیری نبوت کی شہادت دے گا؟ اور ایک نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی حد کی، اس نے کہا اللہ کو اور کوئی نظر نہیں آیا، تو یتیم، مکے کا سب سے یتیم گھرانہ اور مکے کا غریب گھرانہ تو ہی تھا کہ تجھے اللہ نے نبی بنانا تھا، میں تو تیرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے، آپ مایوس ہوئے، لیکن نا امید نہ ہوئے۔ ایک ہوتا ہے مایوس ہو جانا، ایک ہوتا ہے امید کی ڈھارس باندھ کے رکھنا۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، نا امید بھی کوئی نہیں، ہمیں امید ہے وہ اپنی کرم نوازی سے ہمارے حالات بدلے گا، کیونکہ حالات کا بدلنا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب حالات بدل جائیں اور انسان کے مزاج کے مخالف ہو جائیں تو رجوع کاروبار کی طرف، مال و دولت کی طرف نہیں کرنا چاہیے، رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور ہمارے بڑوں کو جنہوں نے دیکھا آج سے 100 سال پہلے سنت کے اتنے تابع دار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اتنا ان کے اندر بھر گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور بر صغیر میں اسلام کے پھیلانے میں جن حضرات نے
قرون اولا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں کو سنا، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے اکابرین امت علماء دیوبند کی قربانیوں کو دیکھا، تو پھر علماء، ایک تقریر میں میرے منہ سے نکل گیا کہ اللہ نے نام دیوبند کا دے دیا، لیکن وہ چاہیے تھا کہ علماء نے انہیں دیوبند کا لقب دے دیا۔ دیوبند ایک جماعت نہیں ہے، دیوبند ایک جماعت نہیں ہے، ایک فرقہ نہیں ہے، بلکہ انڈیا کے اندر ایک مدرسہ ہے، ایک شہر ہے جس کا نام دیوبند ہے، وہاں ایک مدرسہ ہے جس کو دارالعلوم کہتے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے دیوبندی کہلانے لگے۔ ہمارے بڑے حضرت سیف الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کچھ دھرتی پر ایسے لوگ دیکھے کہ جن کا مزاج اور جن کی زندگی کا طرز صحابہ سے ملتا تھا، تو میں نے ان کے طرز کو، ان کے مزاج کو اپنایا، تو اس مزاج کو دیکھ کر لوگ مجھے دیوبندی کہنے لگ گئے۔ تو اس وقت امت کے لوگوں نے ان حضرات کی نشانیوں کو دیکھا تو یہ اعلان کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے علماء دیوبند ایک صحابہ کی جماعت سے بچھڑا ہوا قافلہ ہے، کہ یہ پیچھے رہ گیا تھا، صحابہ نہیں تھے، ان کا معیار اور ان کا شان تو زمین آسمان سے اونچا ہے، ایک قافلہ پیچھے رہ گیا تھا، اور اس قافلے کو لوگوں نے دیکھا، ان کا طرز زندگی دیکھا، تو ان کا طرز زندگی دیکھ کر صحابہ کا دور یاد آیا، لوگ انہیں دیوبند کہنے لگ گئے۔ بریلوی بھی کوئی مسلک نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت امام احمد رضا کا مسلک، احمد رضا کا مسلک نہیں، اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ احمد رضا صاحب تو اس مسلک کی ایک نرسری کا ایک بوٹا ہے۔ ہمارا مزاج کسی پر تنقید کی انگلی نہیں اٹھانا، ہم تو ہر ایک کو محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان اعتدال والے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں جو خدا کو خدا رکھتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ اگر نبی بھی بچے دینے لگ جائے، نبی بھی مارنے لگ جائیں، حضور بھی زندہ کرنے لگ جائیں، حضور بھی عزت ذلت کے وارث ہو جائیں، حضور بھی غمی خوشی کے وارث ہو جائیں، سارے نظام کو حضور تبدیل کر دیں، پھر اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ کیا ہے؟ خدا اور مصطفیٰ کے کملی والے تیری رضا ہے، میں خدا کی عطا ہے۔ ساری دنیا مل جائے، جو میں چاہوں وہی ہوگا، ساری دنیا مل کر میری چاہت کے خلاف نہیں کر سکتی۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، آپ کو بانٹنے والا بنایا، خزانے سارے میرے ہیں۔ میرا حبیب کیسے ہو سکتا ہے یار میرا ہو اور میری مرضی کے خلاف بات کرے؟ مصطفیٰ بھی تو وہی چاہیں گے جو خدا چاہے گا۔ ہم نفرتوں سے نکلیں اور پیار محبت کی فضا میں آئیں۔ آج تک ہمارے ہاں مسائل کی، آپ موبائل چلا کے دیکھ لیں، نئی نوجوان نسل کا دماغ بالکل پھرا پڑا ہے۔ مسائل کی دنیا کے اندر بہت ترقی ہوئی، فضائل کی دنیا ختم ہو چکی ہے۔ فضائل سناؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سناؤ، تاکہ لوگ حضور کی زندگی سے متاثر ہوں اور اللہ کے نبی کی محبت والے، اتباع والے دائرے میں آ کر زندگی گزاریں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک محنت ہو رہی ہے، اور اس محنت کے اوپر کفر کے فتوے لگ رہے، جس کا دل چاہتا ہے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مسلمان کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کافر کر دیتا ہے۔ اور آپ کتنے بھولے بھالے ہو، کفر اور اسلام کے فتوے سن کر جو حلال کمائی آپ نے اپنے بچوں کے لیے کمائی، جو حلال کمائی آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے کمائی، وہ حلال کمائی ان پر فدا کر کے چلے جاتے ہو۔
اس اللہ کے بندے سے یہی نہیں پوچھتے کہ یار جو طریقہ تو مجھے دکھا رہا ہے اس طریقے کا معیار مدینے کی جھلک سے کہیں ملتا ہے؟ جو نے دین بیان کیا ہے، اب حضرت پیران پیر کا کون منکر ہے؟ ہمارا موضوع نہیں، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا کون منکر ہے؟ میں دیوبندی ہوں نا، لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں تو پیروں کو نہیں مانتے، اور میں اپنے پیر حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری جو یہاں آتے ہیں ربیع الاول میں، ہم ان کے ساتھ بغداد شریف گئے، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ والی مسجد میں ہم نے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد ہم حضرت پیران پیر کی قبر پہ حاضری کے لیے گئے، پھر ہمارے لیے اندر کا دروازہ کھولا گیا، پھر ہم اور اندر چلے گئے، پھر ایک اور اندر کا دروازہ کھولا جا قبر مبارک تھی، ہم وہاں اور اندر چلے گئے، تو وہاں جا کر ہم نے ہاتھ یوں کر کے اٹھائے کہ اللہ یہ تیرے ایک بندوں میں بندہ ہے جسے قرب کے منازل تو نے طے کروائے، اس کی محبت کا معیار یہ تھا کہ اللہ یہ ہاتھ اٹھوا کر تیرے سے منوا لیتا تھا۔ اے اللہ ہم یہاں آئے ہیں اس صاحب نسبت کی برکت سے، اللہ ہمارے بھی بیڑے پار فرما دے۔ ہم یہاں بھی جاتے ہیں پاک پتن شریف، لیکن ہمارے جانے کا انداز اور ہے۔ دیکھیں بھائی، یہ پگڑی، یہ داڑھی، یہ کپڑوں کا سٹائل بتا رہا ہے کہ ان کی نسبت کسی کے ساتھ ہے۔ اب نسبت کا معیار اونچا ہو اور کام میں گھٹیا کروں۔ ہمارے مفتی حسن صاحب گئے، اللہ کا ولی ہے، پاک پتن شریف گئے تو وہاں کے مجاوروں نے چابی ان کے حوالے کر دی، وہ اندر چلے گئے مدار میں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھے اور ہاتھ اٹھا کے اے اللہ یہ تیرے نیک بندوں میں ایک بندہ ہے، اللہ میں تیرے نیک بندے کے پاس آیا ہوں، اللہ اس کے معیار کے صدقے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اور پھر ان کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، میرا موضوع نہیں، آپ کے بارے میں لوگوں نے کیا کر دیا؟ کبھی کہہ دیا کہ ملک الموت کو تھپڑ مار دیا، کبھی کہہ دیا کہ من ربوں کا ماں دینوں کا پوچھنے والے فرشتوں سے کہا تجھے نہیں پتا میں پیران پیر کا دھوبی ہوں۔ اب ایک بات یہاں سمجھنا، اگر پیران پیر کا دھوبی کہنے کی وجہ سے فرشتے سوال نہیں کریں گے، اگر یہ کہہ دے تجھے نہیں پتا میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، پیران پیر بڑے کہ حضور بڑے؟ بولو بھائی کون بڑے؟ مقام کس کا بڑا؟ تو اگر میں کو خبردار ہے میرے سے سوال نہ کرنا، تینوں پتہ نہیں میں نبی دا امتی ہوں، میرا نام عبد الحنان ہے، میں عالی ہوں، میں حضور کا در کا نوکر ہوں، میں حضور کے در کا فقیر ہوں، خبردار میرے سے حساب نہ لے۔ تو وہاں تو ابو بکر رو رہے، حضرت عمر رو رہے، عثمان رضی، 2 رادمات، 2 دھیاں جس کے گھر میں نبی کی آئیں، اس شخص کی عزت کا معیار کتنا اونچا ہوگا۔ وہ رو رہا ہے کہ پتہ نہیں قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ خدا کے واسطے ان جھمیلوں میں مت پھنسو۔ جن کو اپنے لباس کے سٹائل پر، اپنے لباس کے معیار پہ ترس نہیں آتا، وہ انسانیت کو انسانیت کی دہلیز پہ لے کے آئیں گے۔ آپ نے کپڑوں پہ ستارے اور بوٹے نہیں دیکھے؟ نبی کی حدیث نے ستاروں اور بوٹوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے پردے کو دیکھ کر حضور باہر آ گئے۔ اپنے بستر پر پھولوں والی چادر میرے نبی نے دیکھی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ عائشہ میرے بستر پر یہ پھولوں والی چادر کہاں سے آئی؟ اور کہا کملی والے پڑوسن دے گئی تھی، اور آپ کے بستر سے بہتر میں نے کوئی جگہ نہیں دیکھی تو بچھا دی، قدم باہر نہیں۔ فرمایا عائشہ میں بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اور نبیوں کا پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اماں کہتی ہے جب تک میں نے چادر نہیں ہٹائی حضور اندر نہیں آئے۔ اور یہاں جو ہمارا پیارا بھائی، اللہ اسے جزائے خیر دے، نعت پڑھنے والا ہمارا پیارا پیر صاحب، آپ کو پتہ ہے کتنے بیل بوٹوں کے اندر آتا ہے؟ اس کے معیار سے آپ کو فقیری پتہ لگتی؟ نبی تو پیٹ پہ پتھر باندھے، مسجد نبوی میں صحابی آئے اور انہوں نے آ کے یوں کر کے کرتا اٹھا دیا اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے۔ آپ نے دیکھا
بھاری پتھر یعنی پیٹ بھوک لگی ہو تو پتھر مان دے وزن پڑ جائے. یا رسول اللہ میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا دیا, فرمایا تیرے ایک پتھر میرے دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ معیار بتلایا. جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان کے اندر جا رہا ہے. یہ کون مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو 400 دینار کا جوڑا پہنا کرتا تھا, اور دینار بھی سونے کا سکے کا. وہ خوشبو لگایا کرتے تھے جہاں گلی سے گزرتے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے یہ میرے مصعب کی خوشبو آ رہی ہے. احد کے میدان میں جب لڑنے کے لیے گئے, پتہ ان کی حالت کیا تھی. تہمت پہن رکھی تھی, کرتا ہی نہیں تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, ان کی تہمت کو دیکھ کے آمنہ کے لال نے رونا شروع کر دیا. فرمایا یہ وہ میرا مصعب جا رہا ہے جو 400 دینار کا جوڑا پہنا کرتا تھا. انہوں نے تو شکوہ نہیں کیا اللہ بے غریبی میرے تے آ گئی تے میں مر گیا تے فلانا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں الفقر فخری, الفقر فخری, مجھے فقیری پہ فخر ہے. الفقر فخری, مجھے فخر ہے. آج سارے رو رہے ہیں غریباں دی بھی کوئی زندگی ہے, غریباں دی بھی کوئی زندگی ہے. اللہ کا فرما رہے ہیں اللہم احینی مسکینا, اے اللہ مجھے غریبوں میں ہی رکھنا. وَأَمِتْنِي مسکینا, اللہ متوسط درجے میں مجھے بلا لینا. وَاحْشُرْنِي, اللہ میرا حشر بھی غریبوں کے اندر ہی فرمانا. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہے؟ صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے, اللہ کے نبی آپ کو کیا پسند ہے؟ بادشاہت پسند ہے, جاگیری پسند ہے, چودراہٹ پسند ہے؟ فرماؤ لوگوں امت کو بتا دینا مجھے پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں, ایک دن بھوکا رہوں, مجھے یہ پسند ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے لیے جب آخری مرتبہ ملنے کے لیے آئی, کفل کی 2 چادریں لے کے آئی. فرمایا بیٹی میری زندگی کے اندر میری آنکھوں کے سامنے یہ چادریں جا کسی غریب یتیم کو دیا. اللہ کے ہاں چادروں کا معیار کوئی نہیں, اللہ کے ہاں انسانیت کا معیار ہے. کوئی غریب پہنے گا, کوئی بیوہ سر ڈکے گی, کسی یتیم کا لباس بنے گا. اللہ کی کبریائی کی قسم اگلے جہان میں ابو بکر کا کام بن جائے گا. یہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مالک کے کائنات کے دربار میں جاؤں گا ابو بکر تیرا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یا اللہ سب کے بدلے چکا دیے, ابو بکر کے بدلے میں محمد لے کے آیا, احسان لے کے آیا, اللہ میں نہ چکا سکا, آج اس کے احسانوں کا بدلہ تو چکا دے. فرمایا ابو بکر کون ہے؟ فرمایا میدان معاشر میں جب اللہ کو غصہ آئے گا اور اللہ فرمائیں گے لاؤ پیش کرو, کس کو حساب کے لیے پیش کرتے ہو؟ فرمایا ابو بکر تیرا ہاتھ پکڑ کے آگے کروں گا, تیرا چہرہ دیکھ کے اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. اور یہ کیا کہہ رہے, کاش میں کوئی چڑیا ہوتا, کاش میں کوئی گھاس کا تلکا ہوتا. اے چڑیا تو کتنے مزے لے رہی ہے, اے بلبل یہاں سے اڑ کر یہاں بیٹھ رہی ہے, یہاں سے اڑ کے یہاں بیٹھ رہی ہے, قیامت کے دن تیرے پہ کوئی حساب نہیں. کاش ابو بکر چڑیا ہی ہوتا. یہ وہ ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. محبوبہ جب تم دو پریشان نہ ہو اس وقت کی بات یاد کرو جب تیرے یار نے کہا تھا کیا بنے گا, میں نے کہا تھا محبوب کہہ دے گھبرانا نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ نے ان آیتوں کے شان سے ابو بکر کو نوازا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا, اللہ اکبر, آپ کے بیٹے نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھا کے زمین پر رکھا,
اپنے گال کو زمین کی مٹی کے ساتھ مسلنا شروع کر دیا. بیٹے نے پھر سر اٹھایا, گود میں رکھا, فرمایا ہلاکت ہو, میرا سر کیوں گود میں رکھ رہا ہے؟ کہا ابا جی زمین پہ مٹی پڑی ہوئی ہے. فرمایا میرے بچے, میرا سر میری گال کو, میرے چہرے کو زمین پہ لگنے دے, میرے چہرے پہ بالوں پہ مٹی لگے گی. اس بالوں زدہ چہرے کو دیکھ کر, اس مٹی زدہ چہرے کو دیکھ کر میرے اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے گا. یا تو پتہ نہیں کیا تماشا بنا رکھا ہے. ایسے جھوٹے فضائل سنا سنا کر امت کو نماز قرآن اعمال سے بالکل دور کر دیا. میں اللہ کے واسطے پھر کہہ رہا ہوں, میں طنز نہیں, کیونکہ میری جمعے کے مجمع میں اکثریت بریلی حضرات ہوتے ہیں. میں نے آج تک تمہارا دل نہیں دکھایا, لیکن اتنی بے قاعدگیاں موبائل کے اوپر کہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا. خدا پاک کی قسم, اگر کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ کے اندر لوگوں کی تقدیر بدلنا ہوتا, اللہ کی قسم وہ بندہ کبھی بھی تمہارے نذرانوں کا محتاج نہ ہوتا. آؤ ذرا توحید کے 2-4 جملے پڑھے, اپنے ایمان کو تازہ کریں. تقدیر بدلنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. شہادت کی انگلی اٹھایا کرو تاکہ پتہ لگے کہ آپ کا وجود بھی ایک کا اظہار کر رہا ہے. توحید. تقدیر بدلنے والا کون ہے؟ نصیبیں بدلنے والا کون ہے؟ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے؟ صفات میں کوئی شریک ہے؟ اس کی قدرت میں کوئی شریک ہے؟ وہ جو کہے ہوگا تو کوئی دنیا کے نہیں ہوگا تو ہوگا وہی جو کون چاہے گا. یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ اللہ کا نبی شان میں, آن میں, بان میں, مزاج میں, بلندی میں, مرتبے میں, رفت میں, عزت میں, اللہ کا نبی مقام میں, مرتبے میں سب سے اعلیٰ, انبیاء علیہ السلام سے بھی اعلیٰ, خدا سے کم, سارے جہان سے اعلیٰ. یہ عقیدہ رسالت ہے, عقیدہ ختم نبوت ہے. نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. محمد پہلے بھی اللہ کے نبی, آج بھی اللہ کے نبی, قیامت کی صبح تک خاتم النبیین رہیں گے. کوئی کوجا, کوئی کملا, کوئی مصر کے حسن والا بھی اٹھ کے آ جائے, میرے عزیزوں, کوئی چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دے, کوئی بادل کو پھاڑ کے دکھا دے, کوئی پتھر پر اشارہ کر کے توڑ کے دکھا دے, خدا پاک کی قسم وہ بندہ تو بن سکتا ہے, اللہ کا نبی نہیں بن سکتا. نبی علیہ السلام دنیا میں آئے, فاطمہ کا ابا, عائشہ کا گھر والا, حضرت حسنین کریمین کا نانا, حضرت آمنہ کا بیٹا, حضرت عبداللہ کا لخت جگر, مائی حلیمہ کا نور نظر, حضرت عبد المطلب کی اکھیوں کا تارا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, قیامت تک خدا ہی چلے گی, خدا کی, مصطفیٰ ہی چلے گی, مصطفیٰ کی, تاجدار ختم نبوت. اب بتاؤ اس میں کوئی شرک ہے, کوئی بدعت ہے, کوئی گناہ ہے؟ اب ہمارے یہاں ذکر کا حلقہ لگتا ہے, تم پورے پیر محل کی کسی مسجد کے اندر دکھا دو, اہل حدیثوں کی, بریلویوں کی, دیوبندیوں کی, ہمارے یہاں درود شریف کی مجلس ہوتی ہے, بدگمانی نہیں, شاید اور بھی کہیں ہوتی ہو, لیکن اللہ کا شکر ہے عرصہ دراز سے یا جمعے کی نماز سے پہلے آپ حضرات کو دعوت دی جاتی ہے, آؤ آؤ ڈاک مدینے پہنچاؤ. رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو, آؤ ڈاک مدینے پہنچاؤ. انتظام ہم کرتے ہیں, دریا ہم بچھاتے ہیں, اور وہاں میرے عزیزوں گٹ کے آپ کے لیے رکھتے ہیں تاکہ ہر بندہ اپنا حصہ ڈال کے جائے. بتاؤ یہ ادب ہے کہ گستاخی ہے؟ یہ میرے عزیزوں دشمنی ہے کہ پیار ہے؟ پھر نماز جمعہ کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ ذکر کو نہیں مانتے, ہم زور زور سے کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ آدھا گھنٹے 100-200 بندے بیٹھ کے پیچھے مائیں بہنیں بیٹھ کے ذکر چلتا ہے, پھر لنگر تقسیم ہوتا ہے. بتاؤ تو صرف گستاخ ہے کہاں؟ کبھی الحمدللہ 60 سال ہو گئے اس ممبر سے آج تک آواز نہیں لگی کہ ہمارے بڑوں نے یا اس ممبر پر بیٹھنے والوں نے نبی کو اپنے جیسا کہا ہو.
جمال میں یکتا، کمال میں یکتا، صفات میں یکتا، شان میں یکتا، معجزات میں یکتا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو شاہ خوبا تو شاہ شاہ ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ ہو سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ بتاؤ یہ گستاخی ہے کہ ادب ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، تم تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو۔ اہل سنت والجماعت کا، جامع عثمانیہ والوں کا عقیدہ یہ ہے، جس زمیل کے ذرے پر آمنہ کا لال پاؤں رکھ دے، وہ زمیل کے ذرے کا دنیا کی کوئی مٹی کا ذرہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کی اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، آپ کی بنات جیسی بنات کوئی نہیں، آپ کی ازواج جیسی ازواج کوئی نہیں۔ یہ فیصلہ، یہ عقیدہ تو نبی کے عمر نے بتلا دیا تھا، جب عبداللہ بن عمر نے باپ سے کہا تھا، اے ابا جان کیا بات ہے، بیت المال میں مال آیا، وظیفہ آیا، نبی کے نواسوں کو 1,000 دیا، مجھے 500 دے دیا۔ فرمایا بیٹے اپنی اوقات دیکھ، ان کی شان دیکھ، اپنا خون دیکھ، حسین کا خون دیکھ۔ اللہ اکبر، تیرے باپ، ان کے باپ جیسا تیرا باپ کوئی نہیں، ان کی ماں جیسی تیری ماں کوئی نہیں، ان کے دادا جیسا تیرا دادا کوئی نہیں، ان کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں، ان کی نانی جیسی نانی کوئی نہیں، ان کی خالہ جیسی خالہ کوئی نہیں، ان کے خالو جیسا خالو کوئی نہیں۔ پھر عمر رونے لگے، فرمایا بیٹے ان کی برابری کے بارے میں سوچتا ہے، خبردار خون میں رہو اور برابری نبی کے نواسے کی کرے۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ جس کی ماں فاطمہ الزہرا، جس کا ابا علی المرتضی، جس کی ماں خدیجہ الکبریٰ، جس کا نانا محمد الرسول اللہ۔ ہمارا تو وہی عقیدہ ہے 1400 سال پہلے والا۔ نبی کے شہر جیسا شہر، بولتے رہے، نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام، جبرائیل کا ہے، فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل بھی نبی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس کے پیروں کی تلیوں پہ پر لگائے اسے سید الملائکہ کہتے ہیں، اور میرے عزیزو جس کے پیروں کو جبرائیل چوم کے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ دنیا کہندی نور نور نور، ہم کہتے نور تو پیروں میں پڑا ہے۔ مصطفیٰ کون ہے؟ آؤ آج عقیدہ سنو علماء حق کا۔ حجر مبارک سے آئے، بلال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور بلال رضی اللہ عنہ نے وہ قیامت روک دی، کیا ہوا؟ آنکھیں مر رہے ہیں، سو کے آئے ہیں جی، وضو نہیں کیا؟ نہیں، کر لیں۔ کہا تو چل اقامت پڑھ، میرے وضو کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، پڑھ اقامت۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت پڑھی، بلال تو نے اپنی نیند میری نیند ایسی سمجھ لی، تو نے کیا سمجھا جب تو سوئے تو میں سوؤں برابر ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آنکھیں تمہارے جیسی دے دی، ہاتھ کا ناک تمہارے جیسے دے دیے، لیکن تمہارے جیسے ہیں لیکن تمہارا ہوں نہیں، تمہارے سے اعلیٰ۔ اے بلال انسانوں والی شکل دے دی، تم کیا سمجھے کہ ہمارے جیسا بن گیا؟ تنام عینایا ولا ینام قلبی، اے بلال تم سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، میں محمد کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرے دل پر تو خدا کا قرآن اتر رہا ہوتا۔ اپنے جیسا ہم نے خدا پاک کی قسم حضور کی انگلیوں سے چشمے دیکھ کر پانی کے نکلتے ہیں، حضور کو نبی نہیں مانا، ہم نے تو بغیر چشموں کے آمنہ کے لال کو سارے انسانوں کا سردار مان لیا۔ عقیدے کی مضبوطی رکھنا۔ 3 سردار مکے کے، ایک کہنے لگا میں نہیں مانتا، ایک کہنے لگا میں نے تیرے سے بات ہی نہیں کرنی، انہوں نے کہا بیت اللہ کی دیوار پھٹے گی، کوئی نکل کے بتائے گا تو اللہ کا نبی۔ حضور مایوس ہوئے، اور جب چلنے لگے واپسی نا امید ہو کر، امید بڑی تھی نا امید، مکے کے 3 سرداروں نے
آپس کے اندر مشورہ کیا، علاقے کے اوباشوں کو بلا لیا، نوجوانوں کو بلا لیا کہ وہ دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اتنا مارو کہ یہ اپنے ہی دعوت سے پھر جائے۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں اینٹ برسانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ کتنا مارا، ہاتھ پر، پیر پر، ٹانگ پر، ناک پر، کتنا مارا، یہاں تک اتنا مارا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم لڑکھڑائے، آپ زمین پہ گر گئے۔ کس کے لیے؟ بیٹی جنتی عورتوں کی سردارن، نواسے جنتی سرداروں کے، جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ کی گھر والی تمام عورتوں کی سردار، چچا سید الشہداء، آپ سارے نبیوں کے سردار۔ میں نے جنت دیکھی نہیں، جنت نبی کے قدموں میں، روزہ مبارک کو جنت کا ٹکڑا، ساری زمین ایک طرف، جہاں نبی آرام فرما رہے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عرش کے ماتھے کے اوپر نام آپ کا لکھا ہوا، جنت کی حوروں کے ماتھے پہ نام آپ کا لکھا ہوا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ نام آپ کا لکھا ہوا، جنت کی نہروں کے کنارے پہ نام آپ کا لکھا ہوا، جنت کے میدانوں، صحراؤں، پہاڑوں کے اوپر نام آپ کا لکھا ہوا۔ فرمایا محمد تو شان والا، مقام والا، اگر میں خدائی میں یکتا تو مصطفائی میں یکتا، میں سارے جہان کا رب العالمین تو سارے جہان کا رحمت للعالمین، اور گل مقدی مقادمہ، میرے بعد خدائی ختم، تیرے بعد مصطفائی کو ختم کر دیا۔ لڑکھڑا کیوں گرے؟ جب لڑکھڑا کے گر گئے، اور سامنے کون دیکھ رہے تھے؟ رسول اللہ کے رشتہ دار شیبہ اور عتبہ، دو سردار مکے کے، حضور کے گہرے رشتہ دار، دور سے دیکھ۔ جب لڑکھڑا کے گرے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اٹھایا، اور اٹھا کر آپ ایک باغ کے کونے میں لے گئے۔ یہ باغ عتبہ کا تھا، عتبہ اور شیبہ کا تھا، دو کافروں کے سرداروں کا۔ انہوں نے دور سے دیکھا، ان کو ہو یہ تو ہمارا بھتیجا لگتا ہے، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، سادہ خاندان ہے۔ شیبہ نے جلدی ایک پلیٹ منگوائی اور انگوروں کا خوشہ رکھا، بڑے بڑے انگوروں کے باغات سے انگوروں کا خوشہ رکھا کہ جاؤ اس کو جا کے کھلاؤ، اگر وہ نہ کھائے تو اس کی منتیں کرنا، اگر وہ نہ کھائے تو اس کے آگے ہاتھ جوڑنا، اور کہنا کہ بات میں، ذات میں اختلاف، ایک طرف محمد تجھے رشتہ داری کا واسطہ، 2-4 دانے کھا لے۔ اب یہ میرے عزیزو عداس تھا، نینوا کا رہنے والا، یونس علیہ السلام کے علاقے کا رہنے والا۔ اب یہ میرے عزیزو خوشہ انگور کا ٹرے میں لگ کر کے گیا، اور نے کہا محمد یہ کھا لے۔ آپ نے کہا کس نے بھیجا؟ کہ وہ سردار بیٹھے ہیں۔ حضور کی نگاہ اٹھی، فرمایا ظالمو، میری تکلیف پر تو تمہیں ترس آ گیا، میری بات کا تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ دور سے ہاتھ جوڑے، کچھ کھا لے۔ اللہ کے نبی نے میرے عزیزو انگور کا ایک دانہ پکڑا، زخم، چہرے خون، ہاتھ پیر سے خون، انگور کا دانہ پکڑا، فرمایا بسم اللہ۔ عداس نہیں دیکھا، انہوں نے کہا دوبارہ بولیے، انہوں نے کہا بسم اللہ، وہ کہا دوبارہ بولیے، یا سم اللہ، دوبارہ بولیے۔ کہ کیا ہوا؟ یہ تو یونس نبی پڑھا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم یونس کو جانتے ہو؟ کہاں؟ کہ وہ تو میرا بھائی تھا، وہ تو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا تھا۔ فرمایا میں بھی تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بس آگے بڑھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ شہبہ کہنے لگا اس کو کیا ہو گیا؟ پھر آگے بڑھا، ابسطیہ نے کہا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے۔ ہاتھ بڑھا، جب ہاتھ رکھا، انت شہد لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، مانے یا نہ مانے میں کمیوں کے مان گیا، خدا کے علاوہ خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ جب عتبہ شیبہ نے دیکھا ہو گئے تو روٹی کھلانے گیا تھا، انگور کھلانے گیا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ جب عداس واپس آیا، کہو لوگو تم سردار ہو کے آنکھیں نہ کھول سکے، میں کمیوں کے پہچان گیا، یہ عام آدمی نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ پھر جسم سے آپ کے خون آ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید نے آپ کے پاؤں سے یوں کر کے جوتا اتارا تو حضور کے تلوے کی کھال بھی ساتھ جوتے کے ساتھ اترنے لگ گئی، روک دی۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، ان کا کوئی قصور نہیں،
میں اپنی کمزوری کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں سمجھا نہ سکا، مجھے معاف کر دے۔ وقلت حیلتی وحوانی عن الناس، اے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ اللہ پھر آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، اے اللہ آپ کو پتہ انہوں نے کہاں کہاں مجھے مارا اور کس طرح سے مارا۔ بچے دوڑا دوڑا کر نبی کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں پتھر نہ لگا ہو۔ اے اللہ ارحمنی، اے اللہ اے ارحم الراحمین، آپ کو پتہ ہے آپ نے کن کے حوالے کر دیا، آپ کیوں مجھ سے ایسا کر رہے ہیں؟ کیا میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ آپ میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں، اگر آپ راضی ہیں اور اس حال میں راضی تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ واپسی میرے عزیزوں آ رہے ہیں مایوس ہو کر، اے اللہ میں اپنے ضعف کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں، واپس ہے۔ نخلا کے مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر، 7 جنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں خاموش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، جب سلام پھیرا تو یہ 7 جنات وادی نخلا، بعض کہتے ہیں 12 حضور کے پاس ہے کہ کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وہی کلمہ پڑھ لیا، جنات تابع ہو گئے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور مکہ میں آپ نے فرمایا مکے سے تو پہلے نکل گیا تھا، طائف کی طرف چلا گیا تھا، اب مکہ کے اندر واپس آئے، او لوگو مجھے مکہ میں آنے کی اجازت دے دو۔ کبھی بلال کو، کبھی عبداللہ بن مسعود کو، کبھی صحابہ کو، کسی سردار کے پاس مجھے امن دے دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اپنے ہی گھر میں نبی کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے کی وجہ سے اپنے گھر میں اپنے شہر میں داخلہ نہیں مل رہا ہے۔ پیغام بھیجنا ہے مکے کے سرداروں کے پاس کہ لوگوں مجھے مکے میں واپس آنے دو، میں تو طائف میں گیا تھا، کیا پتا سرسبز و شادابی کی وجہ سے ان کے دل نرم ہوں گے، جس طرح پھل اور انگور نرم ہے، کیا پتا دل نرم ہو، لیکن ان کے دل تو تمہارے سے زیادہ بھی سخت نکلے۔ او لوگوں محمد، یہ ہجرت کا 10واں سال ہے، او لوگوں محمد اپنے علاقے میں آنا چاہتا۔ پھر پہلا غم سیدہ خدیجہ الکبریٰ، دوسرا غم دوسرا غم، پہلا غم حضرت خدیجہ الکبریٰ، دوسرا غم ابی طالب کا دنیا سے جانا، تیسرا غم مکے سے نکال دینا، اور اس کے علاوہ شیب ابی طالب کی گھاٹی، 5واں غم طائف کی گلیوں میں آپ کو مارنا۔ پھر اللہ نے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے حضور کو معراج کروایا۔ محبوب یار سچا سچا یار ہونا پریشان ہوتا ہے کہ یار میں تیری کچھ کر تو نہیں سکتا، آ جا چل باہر نکلیں، کچھ کھلے فضا میں جائیں تاکہ تیرا غم ہلکا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ہاں پھر اس کے بعد میرے عزیزوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نخلا سے واپس آنے لگے تو رستے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حضور زخموں سے چور چور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور یہ پہاڑ ہیں، جی جہاں طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ سے تیرا رونا دیکھا نہیں گیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، اجازت دو۔ اشارہ کرے گا، دونوں پہاڑ آپس میں مسل جائیں گے، مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں یہ نہ کرنا، ہواؤں کا فرشتہ آیا، یہ کر دیں۔ اللہ اکبر، سارے فرشتے آئے اور آپ کیا کریں؟ ٹھہر جا جبرائیل مجھے پوچھنے دے۔ تھوڑی جگہ گئے، دور ہوئے، میرے عزیزو آسمان کی طرف منہ کیا، کہ یا اللہ عذاب دے دے گا، یا اللہ انہیں پہاڑوں میں مسل دے گا تو کیا ہوگا؟ یا اللہ تیری توحید کا پھلیرا پہلے بھی بلند تھا، تیری توحید کا پھلیرا اب بھی بلند ہے، اللہ ان کے زندہ رہنے اور مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر حضور کے ہاتھ اٹھے اور کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پتھر مارے، اور کیا کرے؟
اللہم اہدی قوم فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں ہدایت دے دے، مارنے سے بہتر ہے، رگڑنے سے بہتر ہے، اگر پہاڑوں میں مسل سکتا ہے تو ہدایت بھی دے سکتا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ یا اللہ اگر یہ مجھے پہچانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے، محمد سارے ظلم بھول گیا، ساری اذیتیں بھول گیا، آج جن لوگوں نے پتھر برسائے کملی والا ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ یہ مزاج نبوت ہے، یہ تبلیغ نبوت ہے، یہ میرے عزیز و پیارے نبوت ہے جس کو امت کے اندر اللہ کا نبی رو رو کے چلا گیا۔ یہ مزاج امت کے اندر دیکھنا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اگر آج امت نافرمانی کی طرف آ رہی ہے، کل انشاءاللہ مزاج نبوت کو ضرور اپنائے گی۔ ہم امیدوں کے سارے جی رہے ہیں، یہ کرنیں انشاءاللہ ایک دن سورج کی روشنی کی طرح چمکے گی اور اسلام پوری دنیا میں پھیل کے رہے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور ہر گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار امتی نظر آئیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہمارے کراچی کے نعت خان، ان کی مہربانی ہے، ان کی جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہمیں یہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب قیام آس پاس ہو قیام کر لیتے ہیں، اور ہم اس موقع سے ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو فائدہ بھی آج بھی ایک آدھی نعت ان سے سن لیں، ایک دو نعت، کیونکہ ہمارا مزاج تو وہی 2:15 نماز کا ہے، تو انشاءاللہ تقریباً اسی وقت کے 5-10 منٹ اوپر نماز ہوگی، لیکن جب سیرت کی بات چل رہی ہے تو سیرت پر نعت بھی ہو جائے۔ باقی اللہ پاک جو ان کے ذہن کو کھول لیں، ان کے دل پہ اتاریں انشاءاللہ۔ بہت ایک نام ہے حافظ صاحب، حضرت اقدس حافظ منیر احمد صاحب آف کراچی، یہاں تشریف لائے ان علاقوں کے اندر، اور ابھی بھی دور دراز کا سفر کر بہت دور پہنچنا ہے، تو ہم نے ان کو زبردستی التجا بھی کی، درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ سنائیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت اور بڑھے اور نگاہوں میں احترام بڑھے۔ یہ حضور کی شان سنائیں گے اور آپ بھی حضور کی محبت میں ان کی ضرور خدمت کیجیے گا اور دل کھول کے داد دیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حضرت صدیقی صاحب نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قریب میں، ہم جب بھی یہاں پر آتے ہیں کہیں پر بھی، رات کو ہمارا پیر محل ادارہ یا دارالعصر ہے، یہاں پر پروگرام تھے جی، تو رات کا قیام ہمارا یہاں پر تھا حضرت کے ہاں، تو جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ کچھ اشعار سنائیں گے جی، اور انشاءاللہ صرف 2 کلام آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بہت پیارا کلام جو کہ نعت اور شان صحابہ دونوں پر مشتمل ہے، اور مجھے خوشی ہو رہی کہ حضرت بھی تشریف فرما ہیں اور آج ہم ان کے سامنے پڑھ لیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ شاعر بہت کوئی شعر آپ کو اچھا لگے بس اللہ کے نام کو بلند کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ بہت پیارا شعر سماعت کیجیے گا کہ اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو۔ اور حضرت یہ شعر آپ کی نظر اور آپ کے پورے بیان پر فٹ ہوتا ہے۔ یہ میرا اگلا شعر آپ سماعت کیجئے گا، یقیناً آپ کے دل سے دعا بھی نکلے گی ہمارے لیے، اور آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے یہ شعر سن کے، کیونکہ آج آپ کے پورے بیان کا خلاصہ یہی شعر ہوگا۔ سماعت کیجئے شاعر حضور کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، آقا سا حسین ہم
نے کردار نہیں دیکھا آقا سہسی ہم نے اور سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا بکر کے جیسا تو خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا دنیا نے عمر جیسا ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں اس ماں کی سخاوت کا معیار نہیں دیکھا اس ماں کی سخاوت کا اس کلام کا آخری شعر چونکہ یہ کلام ایسا نہیں یہ کلام ایسا ہے کہ بس جیسے آپ سن رہے ہیں آپ اس طرح سنیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بار بار سبحان اللہ کا آپ سنیں اس کو غور سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن آخری شعر اس قابل ہے اس ترتیب کا ہے کیونکہ آخری بھی ہے تو آپ محبت کے ساتھ اللہ کے نام کو بلند کیجئے گا شاعر بہت خوب لکھتا ہے کہ یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا پر ہم نے علی جیسا جزاک اللہ اور اس کے بعد ایک نعت آپ کی سماعتوں کی نظر اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاعر بہت خوب لکھتا ہے سماعت کیجئے گا لیکن اب آپ کہیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ یہاں کے ایک خادم حضرت وہ مجھے انہوں نے چائے پلائی اللہ پاک خوش رکھے تو اس نے مجھے ایک کلام کا کہا کہ اگر آپ یہ کلام پڑھ دیں تو میں نے کہا بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ بس آپ کی سبحان اللہ چاہیے آپ کی محبت چاہیے ہمیں آپ کو حضرت کو پتہ ہے یہی چیز ہمیں درکار ہوتی ہے جزاک اللہ شاعر بہت خوب لکھتا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی
नबी रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। आप को सर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आप को सर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी। और उनको शम्सो सुहा लिख दिया है, और बदरो दुजा लिख दिया है। उनको शम्सो सुहा लिख दिया है, और बदरो दुजा लिख दिया है। मर्तबा जब भी पूछा किसी ने, उनको बादज खुदा लिख दिया है। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो सीधी वो से महा, वो सीधी वो फारूक वो से अली, सबका आका व मौला हमारा नबी। खत्म सब अंबिया की कहानी हुई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। अब नबी ना कयामत तलक आएंगे, अब कयामत तलक है हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें।